بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ تمام قسم کی حمد و ثناء رب ذوالجلال کے لیے ہے جو اس کائنات کا پیدا کرنے والا اور اس کائنات کو رزق دینے والا ہے۔ درود و سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جنہیں رب العالمین نے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا ہے۔ محترم سامعین اور ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو اور بھائیو، اللہ تبارک و تعالی نے نماز کو دین اسلام کا دوسرا رکن بنایا ہے، اور شہادتین کے بعد نماز کو جو مقام حاصل ہے وہ کسی بھی اور رکن کو حاصل نہیں۔ نماز دین اسلام کا دوسرا رکن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاة وایتاء الزکاة وصیام رمضان وحج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پہ ہے۔ اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور اس بات کی بھی گواہی دینا کہ محمد رسول اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے آخری رسول ہیں، اور نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا اور استطاعت ہونے پر حج بھی کرنا۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، ہم سب یہ جانتے ہیں کہ دین اسلام 5 پلرز پر مبنی ہے۔ دین اسلام کے 5 رکن ہیں، اور ان ارکان میں سے شہادتین کے بعد اور توحید کے بعد، یہ گواہی دینے کے بعد کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود سچا نہیں، ایمان کے بعد جو سب سے اہم عمل ہے اور سب سے نیک عمل ہے اور سب سے پسندیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک جو عمل ہے وہ نماز قائم کرنا ہے۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، نماز ایک ایسی عبادت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ معراج کی رات فرض کی ہے۔ کس رات میں؟ معراج کی رات میں فرض کی ہے۔ باقی جتنے بھی احکام ہیں وہ زمین پہ فرض ہوئے ہیں، مگر نماز دین اسلام کا ایک ایسا رکن ہے اور ایک ایسی عبادت ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بیت المقدس کی اور مسجد اقصی کی سیر کرائی اور 7 آسمانوں کی سیر کرائی اور جنت اور جہنم کے نظارے دکھائے، اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا کو بھی کراس کرنے کے بعد جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ ملاقات ہوئی، اس ملاقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس امت کے لیے 50 نمازیں فرض کی۔ اوپر عرش پہ 50 نمازیں فرض کی۔ جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تحفہ لے کے آ رہے تھے 50 نمازوں کا، 6 یا 5ویں آسمان پہ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا لے کے آ رہے ہو اپنے رب سے؟ فرمایا 50 نمازیں۔ فرمایا اپنے رب کے پاس لوٹ جاؤ، تمہاری امت یہ 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، میں تو پہلے ہی بنی اسرائیل کو دیکھ چکا ہوں، ان کا تجربہ کر چکا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس پلٹتے ہیں، پھر اس کے بعد اپنے رب کے پاس جاتے ہیں اور نمازوں میں تخفیف کراتے ہیں، پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتے ہیں، پھر رب ذوالجلال کے پاس واپس جاتے ہیں جبریل علیہ السلام کے ساتھ۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، جب 5 نمازیں ہو جاتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ہن خمسن وہن خمسون، پڑھنے میں 5 ہیں مگر اجر و ثواب میں 50 ہیں، پڑھنے میں 5 ہیں مگر اجر و ثواب میں 50 ہیں۔ ما یبدل القول لدی، اس کے بعد اب میرا آخری فیصلہ ہے، اب اس کے بعد تبدیلی نہیں ہوگی۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اپنے رب کی طرف لوٹ جاؤ،
تمہاری امت یہ 5 نمازیں نہیں ادا کر سکے گی، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اب مجھے میرے رب سے شرم آتی ہے۔ تو عزیز دوستو ساتھیو، معراج کی رات اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ اس امت کے لیے 5 نمازیں فرض کی، جن کے پڑھنے سے اور ادا کرنے سے انہیں 50 نمازوں کا ثواب ملے گا۔ عزیز دوستو ساتھیو، اللہ تبارک و تعالی نے کئی مقامات پہ قرآن پاک میں فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو، کیونکہ میرے بھائیو نماز قائم نہ کرنے سے دین اسلام ہمارا مکمل ہوگا ہی نہیں، دین اسلام پورا نہیں ہوگا۔ ہمیں ایسے اسلام کا دعویٰ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جس میں نماز نہ ہو، کیونکہ عزیز دوستو ساتھیو نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جو روزانہ دن اور رات میں 5 وقت فرض ہے، جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑتی اور ملاتی ہے۔ روزے تو پورے سال میں 1 مہینے فرض ہیں، زکوٰۃ پورے سال میں 1 بار نکالنا فرض ہے، وہ بھی جس کے پاس نصاب سے زیادہ مال ہو۔ حج اور عمرہ پوری زندگی میں 1 بار فرض ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو روزانہ دن اور رات میں 5 مرتبہ فرض ہے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، ہم نماز کی اہمیت کو نہیں پہچان سکے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اگر نماز پوری ادا نہ کی جائے تو ایسے روزوں کا کوئی فائدہ نہیں جس میں نماز ادا نہ کی جائے، ایسی زکوٰۃ کا کوئی فائدہ نہیں جس کے ساتھ نماز ادا نہ کی جائے، ایسے حج اور عمرے کا کوئی فائدہ نہیں جس میں نماز ادا نہ کی جائے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ عزیز دوستو اور ساتھیو جس کے بغیر کسی بھی انسان کا دین اسلام مکمل نہیں، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ کفر اور اسلام میں کسی بھی شخص کے کفر اور اسلام میں فرق کر دینے والی جو چیز ہے وہ نماز ہے۔ بین الکفر والشرک وبین الرجل ترک الصلاۃ، نماز کا چھوڑنا ہے۔ من ترکھا فقد کفر، جس کسی نے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا۔ ایک اور روایت میں ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس کسی نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیو، ایسے شخص کبھی بھی مسلمان نہیں ہو سکتا جو 5 وقت کی نماز کا پابند نہ ہو اور 5 وقت کی نماز ادا نہ کرے، اور خاص طور پہ جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑے اس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں، چاہے وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کیوں نہ سمجھتا رہے۔ عزیز دوستو ساتھیو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے بارے میں ایک تابعی فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ کسی بھی عمل کے ترک کرنے کو کفر نہیں سمجھتے تھے سوائے نماز کے۔ نماز ایک ایسا عمل تھا، نماز ایک ایسی عبادت تھی جس کے ترک کرنے کو اور جس کے چھوڑنے کو صحابہ کرام کفر سمجھتے تھے۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیو، ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ جو دینی اخوت ہے، جو اسلامی اخوت ہے، اسلامی بھائی چارہ ہے، وہ بھی نماز کی بنیاد پہ ہے۔ شرک سے توبہ کرنے کے بعد نماز کی بنیاد ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر یہ مشرکین شرک سے توبہ کر لیں اور نماز قائم کرنے لگیں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو پھر یہ تمہارے دین میں تمہارے بھائی ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوا اس آیت مبارکہ سے کہ دینی اخوت اور دین میں جو بھائی چارہ ہے وہ بھی نماز کی بنیاد پہ ہے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو، نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نماز کی جو تربیت ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ مروا اولادکم للصلاۃ بسبع،
اپنے بچوں کو، اپنی اولاد کو کس وقت نماز کا حکم دو؟ جب ان کی عمر 7 برس ہو جائے۔ حالانکہ ہمیں معلوم ہے جو تکلیف ہے، جو مکلف ہے، انسان مکلف اس وقت ہوتا ہے جب وہ بالغ ہوتا ہے، 15 سال کا ہوتا ہے۔ مگر نماز کی تربیت کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا مروا اولادکم بالصلاۃ ب7 واضربوہم علیہا ب10۔ اور اگر وہ 10 سال تک نماز نہ پڑھیں، 10 سال تک انہیں یہ تربیت دو کہ نماز پڑھے، نماز پڑھنے کا حکم دو انہیں۔ اور اگر 10 سال کے بعد نماز نہ پڑھیں تو آپ انہیں نماز چھوڑنے پہ آپ انہیں سزا بھی دے سکتے ہیں۔ وَضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا ب10، انہیں مار بھی سکتے ہیں نماز چھوڑنے پہ۔ مگر جو تکلیف کے بعد جو نماز چھوڑنے کے احکام ہیں وہ تو اس سے بھی زیادہ الگ ہیں۔ اگر خدا نخواستہ کوئی مکلف اور کوئی بالغ اس حالت میں اس کی موت ہو جاتی ہے، اس کی موت واقع ہو جاتی ہے کہ وہ نماز نہ پڑھتا ہو، تو نہ ہی اس کی وراثت سے کسی دوسرے مسلمان کو حصہ ملے گا، اور نہ ہی اسے غسل دیا جائے گا، نہ ہی اس کے اوپر نماز جنازہ پڑھائی جائے گی، نہ ہی اسے مسلمان کے قبرستان میں اسے دفن کیا جائے گا۔ یہ تو بلوغت کے بعد کے مسائل ہیں، مگر بلوغت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ نماز کی اتنی اہمیت بتائی کہ چھوٹے سے بچے کو بھی نماز کی تربیت دی جائے۔ یہ نہ سمجھا جائے اور یہ نہ کہا جائے کہ جب بڑے ہوں گے خود ہی پڑھ لیں گے۔ نہیں میرے بھائیوں، نماز کی تربیت کے لیے اور نماز کی حفاظت کے لیے والدین پہ اور ولی الامر پہ یہ واجب اور لازمی ہے کہ بچپن سے ہی بچوں کی عادت ڈالیں کہ انہیں نماز کا حکم دیا جائے۔ اسی طرح عزیز دوستو اور ساتھیوں، نماز کی اہمیت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ، اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ الصلاۃ۔ سب سے پہلے جو حساب کتاب کسی بھی بندے کا ہوگا وہ نماز میں سے ہوگا۔ اگر اس کی نماز صحیح ہوگی تو دوسرے اعمال بھی صحیح ہوں گے، اگر اس کی نماز خراب ہوگی تو دوسرے اعمال بھی خراب نکلیں گے۔ تو عزیز دوستو ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی 5 وقت کی نماز کی حفاظت کریں، وہ بھی خاص طور پہ مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز پڑھنے والوں کے ساتھ نماز پڑھو۔ تو عزیز دوستو اور ساتھیوں، ہمیں یہ بھی جان لینا چاہیے کہ 5 وقت کی جو نماز ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقررہ وقت پہ جو نماز فرض کی ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، بے شک نماز مومنین پر اپنے اپنے مقررہ وقت میں فرض ہے۔ یہ جو فرضیت ہے نماز کی، اس میں نماز باجماعت بھی شامل ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے یہ بات صحیح ثابت ہے کہ نماز باجماعت پڑھنا ایک مرد مسلمان، بالغ مسلمان پہ فرض ہے، الا یہ کہ اگر کوئی بارش یا مرض وغیرہ کا کوئی عذر ہو۔ عزیز و ساتھیوں، ہمیں نماز کی فرضیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا لینا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنگ کی حالت میں اور خوف کی صورت میں بھی نماز باجماعت ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ یہاں تک کہ مسلمان اگر دشمن کا سامنا کر رہے ہیں تو نماز کے وقت وہ 2 گروہ بنائیں گے۔ ایک گروہ دشمن کا مقابلہ کرے گی اسلحہ اٹھا کے، دوسرا گروہ مسلمانوں کا نماز ادا کریں گے۔ جب ایک گروہ نماز ادا کر لے گا وہ آ کے دشمن کا سامنا اور مقابلہ کرے گا، اور جس گروہ نے نماز نہیں پڑھی ہوگی وہ جا کے امام کے ساتھ نماز پڑھیں گے، جسے صلاۃ الخوف کہتے ہیں، جس کا طریقہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا اور سورۃ النساء میں بیان کر دیا ہے 102 نمبر آیت میں۔ تو عزیز و ساتھیوں، اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو اس کے اوپر لازمی ہے کہ وہ بیٹھ کے نماز پڑھے۔
اگر بیٹھ کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو وہ اپنے علی جنب جس سائڈ پہ وہ لیٹ سکتا ہے اس سائڈ پہ نماز پڑھ لے، اور اگر اپنے جسم کے کسی جانب نہیں لیٹ سکتا تو اور کمر پہ لیٹا ہوا ہے تو عزیز دوستوں ساتھیو وہ اسی حالت میں تیمم کر کے نماز پڑھے گا، اپنے وقت پہ نماز پڑھے گا۔ جب تک انسان کی عقل اس کے ساتھ ہے اور اسے معلوم ہے کہ وہ زندہ ہے اس وقت تک نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ تو عزیز دوستوں ساتھیو نماز کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے، نہ مرض کی حالت میں، نہ خوف کی حالت میں، نہ جنگ کی حالت میں، نہ امن کی حالت میں، کسی بھی صورت میں نماز جو 5 وقت کی جو نماز اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کی ہے کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے۔ اس لیے عزیز دوستوں اور ساتھیو ہم سب مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز کی حفاظت کریں، بلکہ نماز کی حفاظت میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اگر آپ کے گھر والوں میں سے کوئی نماز کے وقت سو رہا ہے تو اسے جگائیں۔ اگر آپ کا ہمسایہ جسے آپ جانتے ہیں کہ اس کی نیند بہت سخت ہے تو اسے آپ جگانے میں اس کی مدد کریں۔ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے۔ عزیز دوستو اور ساتھیو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو 5 وقت کی نماز ادا کرنے کا وقت پہ نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اس بات کی بھی توفیق دے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز ادا کریں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ پھر کسی مجلس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ اور نماز میں جو مختلف نمازی مختلف قسم کی غلطیاں کرتے ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں بیان ہوگا۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔